أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله جی سوشل میڈیا میں سنا تھا جس میں آپ بتا رہے تھے کہ جو سود ہے جو اس معاملے کے اندر جو بھی بندہ شریک ہوگا وہ سودی ہوگا. تو اگر مراکش کا پیسہ اگر ریاست کے سود کو ادا کرنے میں استعمال ہو رہا ہے کیا ہم بھی سودی؟ تشریف رکھیے. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے حدیث میں آیا اور یہاں بھی بیان ہوا کہ سودی، سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، وہ سارے اس میں شریک ہوتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں حدیث میں: سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا اور سود میں گواہی دینے والا، وہ سارے اس میں شریک ہوتے ہیں. اب بھائی صاحب کا سوال یہ ہے، میں اس سوال کو ذرا اور مشکل کر دیتا ہوں. بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہم جو حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں اپنے پیسوں میں سے، وہ سارا قرضوں کا سود ادا کرنے میں لگا دیتے ہیں، تو کیا ہم گنہگار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب غور سے سنیے گا. آپ ٹیکس دیتے ہیں، حکومت کے کہنے پر دیتے ہیں، آپ ٹیکس دینے کی نیت سے ٹیکس دیتے ہیں، آپ کی نیت سود دینے کی نہیں ہے، سود لینے کی نہیں ہے، اس لیے آپ ٹیکس دے دیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس 4 کیٹیگری میں نہیں آئے. وہ جو حدیث میں ہے نا، ان 4 کیٹیگری میں آپ نہیں آئے. رہا کہ سود میں تعاون کر رہے ہیں، نہیں، تعاون بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ تو ٹیکس دے رہے ہیں، بطور ٹیکس دے رہے ہیں، سود نہیں دے رہے. اسی طرح بعض لوگ مجھ سے الجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ سود سے بچنا چاہیے، لیکن ہم جتنے بھی ملازمین ہیں سرکاری، سب کا بینکوں سے آتا ہے، تنخواہ آتی ہے، سارا پتہ نہیں سود ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو ہمیں بھی تو تنخواہ سود میں سے ہی ملتی ہے، بینکوں سے. یہ بھی لوگ الجھاتے ہیں. اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو گوشت پکڑا تھا ہانڈی میں. بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا. گوشت پکڑا تھا ہانڈی میں. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے بیٹھے تو اور کوئی کھانا آ گیا، وہ گوشت نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ ہانڈی کا کیا ہوا؟ گوشت نہیں کھا، وہ ہانڈی کا کیا ہوا جو پکڑی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، وہ جو ہماری خادم ہے نا بریرہ، حضرت بریرہ، تو ان کو صدقے کا گوشت آیا تھا، تو وہ صدقے کا گوشت پکڑا تھا، اور آپ تو صدقے کا گوشت نہیں کھاتے، آپ تو صدقے کا گوشت نہیں کھاتے، اس لیے آپ کو نہیں دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ بتایا جو شریعت کا قانون بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، اس کے لیے صدقہ ہے، بریرہ کے لیے. بریرہ جب آگے کسی کو دے گی تو وہ ہدیہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں چینج آف ہینڈ، تبدل ید، ہاتھ بدل جانا، ملکیت بدل جانا. اب جیسے کوئی بندہ سودی کاروبار کرتا ہو، ناجائز کاروبار کرتا ہو، ایک بندہ اس کے ہاں بلب ٹھیک کرنے چلا گیا، بجلی ٹھیک کرنے چلا گیا، پنکھا ٹھیک کرنے چلا گیا. اب جب اس کو وہ اجرت دے گا تو اس کے لیے وہ حلال ہوگی کہ حرام ہوگی؟ تبدل اس کے لیے حرام تھی. آپ نے کام کیا، آپ کو اجرت ملی، جائز. اب میرا خیال ہے پوری بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے حکومت سود میں سے دے رہی، آپ کو تنخواہ کس میں دے رہی؟ آپ کو غرض نہیں، آپ اپنی مزدوری، اپنے کام کی اجرت لے رہے ہیں، اب آپ کے لیے جائز.
نہیں تشریف رکھیے گا. یہ بالکل غلط بات ہے کہ میزان بینک قرضہ دیتا ہے 5% پر. یہ جملہ قطعاً غلط ہے. میزان بینک ایک اسلامی بینک ہے، قطعاً وہ سودی کاروبار نہیں کرتا. اس کا ایک بھی پروڈکٹ ایسی نہیں ہے جو کہ غیر اسلامی ہو. ایک میزان بینک اور اب الفیصل بینک جو ہے وہ بھی پورے پاکستان کی اس کی ہر شاخ اسلامائز ہو چکی. کوئی ایک شاخ بھی فیصل بینک کی اس وقت سودی کاروبار نہیں کر رہی. علماء اس کی نگرانی کر رہے ہیں. پھر دوبارہ اسی میزان بینک کے مینیجر کے پاس جائیے اور وہاں شرعی ایڈوائزر جو بیٹھا اس سے پوچھیے میں نے قرض لینا ہے. کسی کی بات پر نہ جائیے گا. اس سے جا کے میں نے قرض لینا ہے، کس لیے دینا ہے، کیا کرنا ہے، انشاءاللہ 100% بات واضح ہو جائے گی. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اسلامی بینک پیسہ دیتے ہیں 5% منافع لیتے ہیں. بالکل غلط بات. کوئی بینک اسلامی بینک یہ نہیں کر رہا. پھر دوبارہ جائیے گا پوچھیے گا کیا کر رہا ہے. ایک سوال کیا ہے کس عمر تک بال رنگنا سنت ہے؟ کس عمر میں رنگ لگانا بند کر دیں، یعنی ڈائی کرنا بالوں کو؟ تو اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا کہ بالوں کو رنگنا، خضاب لگانا، ڈائی کرنا یہ سنت ہے. اور بالوں کو خضاب نہ لگانا، ڈائی نہ کرنا یہ بھی سنت ہے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. دلیل سے بات کروں گا، دلیل پیش کروں حدیث. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. خضاب لگانا بھی سنت ہے، نہ لگانا بھی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی خود خضاب نہیں لگایا. ساری زندگی نہیں لگایا، ایک بار بھی نہیں لگایا. کیوں؟ بال اتنے سفید ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال کتنے تھے؟ 4 روایتیں ہیں، 14، 17، 18، 20. کتنے غور سے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے. 20 سے اوپر کی روایت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال سفید تھے؟ 14، 17، 18، 20. 4 روایتیں ہیں. تو 20 بال سفید کو خضاب لگانے کی ضرورت نہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خضاب ساری زندگی نہیں لگایا. تو خضاب نہ لگانا فعلی سنت، فعلی سنت. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی معاملہ یہ تھا کہ ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ، ان کے بال اتنے سفید تھے کہ سغامہ، جیسے کہ سفید مرغابی ہوتی ہے نا پرندہ، سارے بال سفید. خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دم سارے بال سفید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں کو سفید دیکھا. ان تینوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، تم ان بالوں کا رنگ تبدیل کرو لیکن کالے رنگ سے بچنا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی ڈائی کرتے رہے بالوں. اب ڈائی کس چیز سے کرنا؟ چاہے کسی بھی رنگ سے کر لیں، چاہے کسی پاؤڈر سے کر لیں، لکوڈ سے کر لیں، فلاں سے کر لیں، بس کالا رنگ نہیں لگانا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 چیزوں کو ملا کر ڈائی کرتے تھے. شمائل ترمذی کی حدیث موجود ہے، بالکتم والحنہ، بالکتم والحنہ، اس سے ڈائی کرتے تھے اپنے بالوں کو. کتم کالی مہندی، کتم کالی مہندی، حنہ مہندی. مہندی کیا ہوتی ہے؟ ایک پودا ہوتا ہے، اس پودے کے جو پتے ہوتے ہیں اس کو پیستے ہیں، خشک پتوں کو پیستے ہیں، پیس کر پانی میں لگاتے ہیں، اس کو مہندی کہتے ہیں. تو دونوں کو ملا کر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بالوں کو ڈائی کرتے تھے اور وہ کلر بنتا تھا ڈارک براؤن. تو معلوم ہوا ڈارک براؤن تک خضاب لگانا سنت. مہندی بھی لگا سکتے ہیں
کوئی لکوڈ بھی لگا سکتے ہیں، پاؤڈر بھی لگا سکتے ہیں، ڈارک براؤن تک گنجائش موجود ہے، کالا نہیں۔ کیوں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس حدیث میں منع کیا کہ غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، کہ اپنے بالوں کو تبدیل کر لو، رنگ بدل لو، لیکن کالے رنگ سے بچنا۔ پھر ایک اور حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون قوما فی آخر الزمان یخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا یجدون رائحة الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں حدیث کا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے یخضبون بهذا السواد، جو کالے رنگ سے اپنے آپ کو ڈائی رنگا کریں گے، اور کحواصل الحمامی، جیسے کبوتروں کا پوٹا ہوتا ہے، کبوتروں کو نیچلا ایسا نا بڑا کالا کالا ایسا ہوتا ہے، تو جیسے کبوتروں کا پوٹا ہوتا ہے، گردن کے نیچلا حصہ بالکل کالا۔ آگے ذرا سخت الفاظ ہیں، لا یجدون رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے۔ اس لیے کالا خضاب لگانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن فقہا نے لکھا کہ 4 قسم کے لوگوں کو کالا خضاب لگانا جائز ہے۔ نمبر 1، بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید نہ ہوئے ہوں، 20-25 سال کا نوجوان ہے، بال سفید ہو گئے، لڑکی کے لڑکے کے، اب یہ کالا خضاب لگائے جائز۔ نمبر 2، بیوی اگر بال سفید ہو جائیں تو شوہر اس کو بوڑھا سمجھنے لگتا ہے، اس کی نظر اب غیر محرم پہ جائے گی، عفت اور پاک دامنی کا مسئلہ آنے لگا، عورت کالا خضاب لگائے تاکہ شوہر اس کو بوڑھا بوڑھی نہ سمجھے، تو یہ جائز، فقہا نے لکھا جائز، ابھی شرعی ضرورت ہے عفت اور عصمت اور پاک دامنی بچانے کے لیے۔ نوجوان اور اسی طرح بیوی، اور اسی طرح شوہر، اگر شوہر کے بال سفید ہوں اور اس کو اندیشہ ہو کہ میری بیوی ابھی جوان ہے اور یہ مجھے بوڑھا سمجھنا شروع کرے گی سفید بالوں کی وجہ سے، کہیں اس کی نظر غیر محرموں کی طرف نہ جانی شروع ہو جائے، اس کی عفت اور عصمت پر حرف نہ آ جائے، تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ کالا خضاب لگا لے شوہر۔ نمبر 4، مجاہد، فوجی، لیفٹیننٹ کرنل، جنرل، ہاں، کہیں مودی اس کو بوڑھا نہ سمجھنا شروع کر دے۔ اب وہ لیفٹیننٹ جنرل اپنے آپ کو کالا خضاب لگاتا ہے تاکہ جوان نظر آؤں میں، چاہے فیلڈ مارشل بن جائے، پھر بھی وہ کالا رنگ لگائے، جائز۔ فوجی کالا رنگ لگائے، جائز۔ مجاہد کالا رنگ لگائے تاکہ دشمن اس کو بوڑھا نہ سمجھے، رعب طاری رہے، فقہا نے لکھا جائز۔ یہ شرعی ضروریات۔ تو میں نے بتایا کہ خضاب لگانا یہ سنت ہے قولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خضاب لگنا ہے، تو خضاب لگانا قولی سنت، اور خضاب نہ لگانا فعلی سنت۔ جواب پورا ہوا۔ اب ان کا یہ جو سوال کا آخری حصہ ہے، کس عمر تک لگائیں، تو اس کے لیے شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی، آپ جتنی مرضی عمر تک لگائیں۔ میرے شیخ حضرت مولانا موسیٰ صاحب روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ 20-25 سال تک وہ خضاب لگاتے رہے، بعد میں چھوڑ دی تاکہ دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے۔ خود مجھے مشائخ نے 25 سال خضاب لگانے کا حکم دیا، 25 سال تک میں ڈائی کرتا رہا، براؤن، ڈارک براؤن۔ پھر اس کے بعد مشائخ نے کہا نہیں اب اس سنت پر عمل کر لیں، تو چھوڑ دیا لگانا۔ تو آپ حضرات بھی ذہن میں رکھیں، خضاب لگانا بھی سنت اور خضاب نہ لگانا بھی سنت۔ ایک صاحب کہتے ہیں ہم کسی سے حال چال پوچھتے ہیں تو جواب میں وہ کہتے ہیں اللہ نبی کا شکر، اللہ نبی کی مہربانی، تو کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز، لیکن آپ ایسا کیجئے کہ دونوں کا الگ الگ نام لے لیجئے، اللہ کا بھی شکر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ شریک کر کے ایک جملے میں بولنے سے تھوڑی سی احتیاط کیجیے، تھوڑی سی احتیاط کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ہر وقت ادا کریں، الگ الگ۔ ایک جملے میں بولنے سے
اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے، لیکن عملی طور پر الگ الگ کر لیجیے۔ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، اصل بات پتہ کیا ہے، وہ جو فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر دیکھ کر نہ چلے، یہ لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب طواف کر رہا ہوتا ہے نا بندہ، تو اگر خانہ کعبہ کو دیکھ کر چلے گا تو یہ رش کے اندر خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے گا۔ جتنا خانہ کعبہ کی طرف یہ چلے گا اتنا طواف نہیں ہوگا، اس کو پھر وہاں واپس آ کر اس جگہ سے آگے چلنا پڑے گا۔ اصل ٹیکنیکل بات یہ والی ہے، یہ نہیں خانہ کعبہ کو دیکھنا منع، یہ عام طور پر لوگ بولتے ہیں، لیکن جب فقہی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو وہاں کیا لکھا، اردو والی کتابوں میں بھی، کہ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر نہ چلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جتنا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر چلیں گے اتنا آپ کا طواف نہیں ہوگا، آپ کو پھر واپس آ کر وہیں سے یوں کر کے چلنا پڑے گا۔ یہ ہے اصل بات۔ مطلب طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں، نظر پڑتی نہیں، نظر آتا رہتا ہے، کیوں نہیں نظر آتا؟ کون سا بندہ ہے جو طواف کر رہا ہے اس کو خانہ کعبہ نظر نہ آ رہا، سوائے چھت کے؟ نیچے طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے نا، تو دیکھنا منع نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے، متوجہ ہو کر اس کی طرف چلنا نہیں ہے۔ اگر متوجہ ہوں گے اسی کی طرف چل پڑیں گے، یہ ایک غلطی ہوتی ہے۔ طواف کے بعد جو 2 نفل پڑھتے ہیں، اگر عصر کے بعد کا وقت ہو جائے تو کیا کریں، اسی وقت پڑھ لیں یا مغرب کے بعد؟ جی، عصر کے فرض پڑھنے کے بعد طواف کیا اس وقت مکروہ وقت ہے، آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، تو آپ ایسی صورت میں آپ سعی بھی کریں، بال بھی کٹوا لیں، بعد میں جا کر مغرب کی نماز پڑھنے آئیں گے حرم میں کہیں بھی آپ 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لیں، مکروہ وقت میں نہ پڑھیں۔ بال کٹوانے کے بعد بھی جائز ہے، 2 رکعت پڑھ لیں، سعی کرنے کے بعد پڑھ لیں۔ عمرے کے بعد الیکٹرک مشین سے ٹنڈ کروانا ٹھیک ہے یا اس طرح سے کروائیں؟ جی، عمرے کے بعد یعنی طواف صحیح کے بعد ٹنڈ کروانا چاہیے یا الیکٹرک مشین پھروا دیں؟ اس کا جواب غور سے سننے والے بہت عام ہو گیا کہ اگر آپ مشین پھروائیں گے تو اس کو سر منڈانا نہیں کہتے، حلق نہیں کہتے، اس کو کتروانا کہتے ہیں، کیونکہ جڑوں تک بال نہیں کٹتے۔ اب اگر مرد کے سر کے بال 1 انچ سے زیادہ بڑے ہوں، اگر مرد کے بال 1 انچ، وہاں فٹا تو نہیں ہوتا نا، لیکن یہ انگلیاں ہوتی ہیں، تو پوروا یوں کر کے چیک کر لیں سر کے بال، اگر سر کے بال 1 پوروے 1 انچ سے زیادہ ہوں تو آپ بال کتروا سکتے ہیں۔ لہذا 1 انچ سے زیادہ بال ہوں، سر پہ موٹی مشین بھی پھروائیں گے تو درست، باریک مشین نہیں، چھوٹی باریک مشین بھی پھروائیں گے تو درست، کیونکہ آپ قصر کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر سر کے بال 1 پورے کے برابر ہوں یا 1 پورے سے چھوٹے ہوں تو اب سر منڈوانا واجب ہے۔ اگر باریک مشین پھروائی بیوی حلال نہیں ہوگی، احرام نہیں کھلے گا۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے، احرام ہی نہیں کھلے گا، بیوی حلال ہی نہیں ہوگی، باقی احرام کی پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اس لیے بڑی احتیاط۔ میں نے پھر کہا 1 انچ سے زیادہ بڑے بال ہوں تو پھر مشین بھی پھروا لیں، ٹھیک ہے، ویسے بال کٹوا لیں 1 انچ، ٹھیک ہے۔ پہلے عمرے کے بعد مشین پھروا لی جی، دوسرا عمرہ کیا تو پھر تو ٹینڈنگ آپ سمجھ گئے، فوراً سمجھ گئے، ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا پہلا عمرہ کیا تو مشین پھروا لی، اب دوسرا عمرہ کیا تو اب حلق ضروری، حلق واجب، اب ٹینڈ کروانی پڑے گی اس طرح۔ صحیح کرنے سے پہلے 9واں استلام ہوتا ہے، اگر صرف طواف کر رہے ہیں تو پھر بھی آخر میں 9واں استلام کریں گے؟ نہیں، اگر صرف طواف نفلی طواف کر رہے ہیں اس میں بس صرف 8 استلام بس۔ اور صحیح کرنے سے پہلے جو 9واں استلام کرتے ہیں وہ بھی آج کل بہت آسان کر دیا انہوں نے، اس کے لیے دوبارہ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس نہ جائیں، اب وہ نیچے احرام باندھا ہوا ہے نا، تو نیچے آپ گئے اور جا کر صحیح کی جگہ پہ جب چڑھنے لگیں گے تو صفا پہاڑی کے آدھے رستے میں انہوں نے ایک اور گرین ٹیوب لائٹ لگائی ہوئی ہے، وہاں استلام کر لیں۔ اب بڑے سہولت، بالکل تازہ بات ہے یہ والی۔ اگر عمرے کے علاوہ ویسے طواف کر رہے ہو، خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اسے خوشبو لگی ہوتی ہے، طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ لے سکتے ہیں۔ جی، طواف ویسے طواف کر رہے ہیں، نفلی طواف،
ٹھیک. تو سیدھی سی بات ہے، یہ 2 چادریں جھوٹی چادریں پہن کے نیچے اترا ہوا ہے. اچھا سیدھی سی بات، احرام نہیں باندھا ہوا. اچھا یہ ویسے دھوکہ دے کر 2 چادریں باندھ کے نیچے اترا ہوا ہے. نفلی طواف کے لیے کیا مطلب؟ سیدھی سیدھی بات ہے، احرام نہیں باندھا ہوا نا. اگر اس نے 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں طواف ہو جائے گا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ طواف ہو جائے گا کہ نہیں. طواف ہو جائے گا، لیکن توبہ اور استغفار کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے حکومت کے اہلکاروں کو دھوکہ دیا ہے. توبہ استغفار کرنی پڑے گی. ویسے طواف ہو جائے گا. عمرے کا 21 دن کا پیکیج ہے. 6 دن مکہ میں، 8 دن مدینہ میں، پھر مکہ میں 6 دن. سفری نماز پڑھیں گے یا پوری؟ تو اس کا جواب ہے پورے سفر میں سفری نماز آپ الگ پڑھیں گے، یا خواتین ہوٹل میں پڑھیں گے تو سفری قصر نماز، کیونکہ یہ 15 دن پورے کہیں بھی نہیں ہو رہے. فرض نماز کے بعد جو بچیاں نماز ہے وہ پڑھنی ہوگی؟ وہ پڑھنی فرض واجب نہیں ہے، پڑھ لے ثواب پڑھ لے گا. مسافر کے لیے مسافر سنتیں وغیرہ پڑھے گا کہ نہیں؟ پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، لیکن فرض امام کے پیچھے پڑھے گا پوری پڑھے گا. ہوٹل میں عورتیں نماز پڑھیں گی، ہوٹل میں آپ نماز پڑھیں گے قصر کریں گے. ایک صاحب کہتے ہیں جرابے پہن کر طواف کر سکتے ہیں. جی اگر احرام باندھا ہوا ہے پھر نہیں. اگر احرام نہیں باندھا ہوا، نفلی طواف اوپر کر رہے ہیں، چھت پہ کر رہے ہیں، 2nd فلور پہ کر رہے ہیں، 1st فلور پہ کر رہے ہیں، جائز جرابے پہن کے. پھر تو پاک جوتے وہ بھی پہن کے کر سکتے ہیں. اگر اسپیکر کی آواز ہوٹل میں آ رہی ہو تو عمرے والی عورتیں ہوٹل میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، بالکل نماز نہیں ہوگی ان کی. ہوٹل میں آواز آ رہی ہے امام صاحب کی حرم کی، بالکل نہیں، بالکل نہیں. اپنی نماز پڑھیں، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ صفوں کا اتصال وغیرہ کچھ نہیں. یہ باقی پھر انشاءاللہ. جی جی شکر کی بھائی صاحب کا سوال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کیسے ادا کریں، تو اس کا جواب غور سے سنیں. سب سے پہلے شکر کی ڈیفینیشن معلوم کریں. شکر کی تعریف، شکر کیا ہوتا ہے؟ هو الثناء باللسان علی النعمت. یہ شکر کی ڈیفینیشن ہے. هو الثناء باللسان علی النعمت، زبان سے نعمت ملنے پر اگلے کی تعریف کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بات مکمل ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.